افغانستان میں تحریک طالبان کو دیکھا اور پھر ان کی کامیابیوں کو دیکھا. جو ان کی کامیابیاں تھیں افغانستان میں, ان سے حوصلہ پا کر پاکستانی جو ملیٹنٹس ہیں, جو پاکستانی طالبان ہیں, انہوں نے بھی اپنی کارروائیوں کا سلسلہ شروع کیا. اس وقت پاکستانی عوام کے لیے ورچولی مودی کی حکومت ہے پاکستان میں. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا, اس کے قبائلی علاقے, کسی حد تک آپ پاکستان کے باقی جو بڑے شہر ہیں اس حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی ٹی ٹی پی کی موجودگی ہے. ابھی بھارت آپ پہ حملہ کر دینا تو پتہ نہیں آپ 90 منٹ بھی نکال سکیں گے کہ نہیں. یہ حالات ہیں. آپ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں آپ کسی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر مقتدرہ اور عوام کے بیچ میں فاصلے موجود ہیں. تو وہ ڈائریکٹ حملہ کر دے گا تو عوام کو یہ لگے گا یار پہلے بھی اسی کی حکومت ہے. یہ حالات ہیں, میں آپ کو گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں. اس قدر ڈسکنیکٹ ہے عوام کا. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اور اس ساری صورتحال میں جب شام کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو پھر یہ بھی جو ہے بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ جو مقتدرہ ہوتا ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے کسی ریاست کی, اس کے اور عوام کے بیچ میں جو فاصلے ہوتے ہیں اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے. اس کی مختلف وجوہات ہیں. سب سے پہلے اگر ہم ان واقعات کے حوالے سے دیکھیں تو افغان طالبان کی حکومت نے, اس کی وزارت خارجہ نے شام میں یہ جو تبدیلی آئی ہے اس کا خیر مقدم کیا ہے اور شام کی اسلامی تحریک کو یا وہاں کے باقیوں کو مبارکباد پیش کی ہے. ساتھ میں پاکستانی جو طالبان ہیں, تحریک طالبان پاکستان, اس کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے اور اس میں بھی شام میں ہونے والی جو تبدیلی ہے اس کا خیر مقدم کیا گیا ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو مبارکباد پیش کی گئی ہے. اور ساتھ میں اس بیان میں پاکستانی جو ملیٹنٹس ہیں انہوں نے ان کو مجاہدین کا نام دیا ہے, ان کی کامیابی کے لیے بھی دعا کی ہے. اب پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے, اگر آپ سیاسی حوالوں سے دیکھیں تو سیاسی حوالوں سے کئی آپ کو مختلف وجوہات نظر آتی ہیں کہ جس کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے اور اس کی تردید بھی نہیں کی جا سکتی کہ مقتدرہ اور عوام کے بیچ میں فاصلے موجود ہیں. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ میں آج آپ کو ایک نسخہ بتا رہا ہوں اور یہ 100% کامیابی کا نسخہ ہے. اگر ہم میں سے 40-50 لوگ بولنے والے ہوں گے جو زیادہ تگڑا بولتے ہیں اور کمپنی کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ہمیں ایک نہ ایک دن چپ کروا دیا جائے گا. ڈائریکٹلی, انڈائریکٹلی, کسی بھی طریقے سے چپ کروا دیا جائے گا. لیکن یہ 50 کے بجائے اگر 50,000 بولنا شروع ہو جائیں, یہ 5 لاکھ بولنا شروع ہو جائیں, یہ 50 لاکھ بولنا شروع ہو جائیں, ہماری ٹوٹل آبادی 25 کروڑ ہے. کیا 50 لاکھ بندہ سوشل میڈیا پہ نہیں للکار سکتا کمپنی کو؟ اگر آپ یہ کریں تو وہ طوفان آئے گا کہ کمپنی اس کے سامنے ڈھیر ہو جائے گی. آج سے میں یہ موومنٹ بھی چلا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ڈرے بغیر ہر بندہ بولے. یہ کتنوں کو اٹھائیں گے؟ بالآخر یہ مہم بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جائے گی, آپ اپنا خوف کا بت توڑ دیں. خدارا اپنا خوف کا بت توڑ دیں. یہ ہمارا ملک ہے. اوورسیز پاکستانی بہت قربانیاں دے رہے ہیں. وہ بیچارے ادھر پہلے پردیس کاٹ رہے ہوتے ہیں, اوپر سے پاکستان میں کسی کا باپ اٹھا لیا, وہ آصف ہمدانی آئی تھنک ان کے والد کو اٹھا لیا, کسی کی بہن کو اٹھا رہے ہیں, کسی کی ماں کو اٹھا رہے ہیں, اور پھر تانا بھی ملتا ہے جی تم تو باہر بیٹھے ہوئے ہو, تم باتیں کر سکتے ہو. وہ بیچارے اپنے پورے خاندان لٹا بیٹھے ہیں, ان کے گھر توڑ جاتے ہیں, ان کے گھر کا سارا سامان توڑ جاتے ہیں, کچھ چوری کر کے لے جاتے ہیں. وہ پھر بھی لگے ہوئے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, وہ پھر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی کام پاکستان میں رہتے ہوئے لوگوں کو کرنا پڑے گا. 2 کام. ایک دیکھیں موومنٹ ہم نے چلائی جو چل پڑی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کی پہلی لہر اور اس وقت جو موجودہ لہر چل رہی ہے, اس دوران پھر ہم نے دیکھا کہ متعدد آپریشنز کیے گئے. وزیرستان سے لے کر باجوڑ اور سوات تک آپریشنز کیے گئے, اور یہ جو موجودہ حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں, امن مارچ ہو رہے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑک پر نکل کر امن کا مطالبہ کر رہے ہیں, امن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور ساتھ میں کچھ علاقوں سے ایسی خبریں بھی ہیں کہ وہاں پہ ممکنہ طور پر فوجی آپریشنز ہو سکتے ہیں, لیکن ان ممکنہ فوجی آپریشنز کے خلاف بھی
सियासी कुव्वतें भी और अवामी सतह पर भी खासा रद्द अमल पाया जाता है। पहले जरा आजाद कश्मीर की तरफ, जहां मैं समझता हूं कि कश्मीरी लोगों ने अपनी सियासी जद्दोजहद जिस तरह से की है, उसके नतीजे में उन्होंने पंजाब को बड़ा शर्मिंदा किया है। बल्कि यूं कहें कि लाहौर के लोगों के मुंह पे उन्होंने एक थप्पड़ मारा है, तो ये कहना कोई बहुत ज्यादा गलत नहीं होगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले गौर करें कि जो कंट्रोवर्शियल ऑर्डिनेंस था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो था पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर के हवाले से, उसे अब से चंद घंटे पहले आजाद कश्मीर की हुकूमत ने वापस ले लिया है। और इसी के हवाले से जो एहतजाज में 14 उन्होंने कश्मीरी लीडर पकड़े हुए थे, उनको भी उन्होंने रिहा कर दिया। ये सब कुछ कैसे हुआ? ये उस वक्त हुआ जब गुज़िश्ता 48 घंटे में आजाद कश्मीर के तूर अर्ज में एक अनपैरेलल्ड पब्लिक मोबिलाइजेशन देखी गई, एक कोने से दूसरे कोने में। अजीबो गरीब किस्म का इत्तेहाद, अजीबो गरीब किस्म की यकजहती, अजीबो गरीब किस्म का सियासी शऊर। वैसे में बहुत से लोग इसे कह रहे हैं कि कश्मीरी बहुत ज्यादा दलेर हैं, उन्होंने बहुत जुर्रत दिखाई है। वो जुर्रत और दलेरी अपनी जगह पे, मैं समझता हूं उन्होंने एक खास किस्म का सियासी शऊर दिखाया है। उन्होंने ये साबित किया है कि आजाद कश्मीर की आवाम जो है वो पंजाब और सिंध की आवाम से कम 40-50 साल जो है अपने सियासी शऊर में आगे। देखिए, पूरी दुनिया की तरफ अगर नजर दौड़ाएं तो हर जगह पे डिक्टेटरशिप का खात्मा हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, एडेड हो रहा है, बैरूनी ताकतों की हिमा पे हो रहा है, लेकिन डिक्टेटरशिप्स का खात्मा हो रहा है पूरी दुनिया में।